باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ یہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر آخرت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے دل کو دہلا لینے والا، اور عقل مندوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ آج جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایمان عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں، اختلافات ہیں انسانوں کے درمیان، ان اختلافات کے اوپر تبصرے ہیں، بحثیں ہیں، پھر انفرادی طور پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس دعوت کے حوالے سے گھروں میں گفتگو کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک انداز لکھا جا رہا ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس انداز سے باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے، اور جنت کا منظر بھی اسی زبردست انداز سے اس رکوع کے اندر آئے گا، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا تاکہ پورے شعور کے ساتھ اس دعوت کو مانا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ انبیاء کا راستہ ہے، جو آپ اللہ سے ہر صلات کے اندر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کا راستہ دکھا، میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جن پر تو نے انعامات کیے، ان سے راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا۔ اور مزید یہ کہ مالک ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، جن کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بننے والا ہے، جن کے اوپر ہر لمحے تیری لعنتیں گویا برستی رہیں گی، ان کے راستے پر مالک نہ چلانا۔ بتائیے اس سے پیاری کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے آگے آپ کے سامنے نیک لوگوں کا راستہ رکھ دیا ہے، قرآن رکھ دیا ہے۔ پورا قرآن گویا اسی دعا کا جواب ہے، اسی دعا کی تفسیر ہے۔ تو نیک لوگوں کے راستے، انبیاء کے راستے پر چلنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس لیے پورے شعور کے ساتھ اس دعوت کو مانا جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، آپشنل چیز نہیں ہے، یہ بات ایسی ہے کہ مانو گے تب جہنم کی آگ سے بچو گے، تب تم جنت میں جا سکو گے، اور نہیں مانو گے تو لازمی جہنم میں جانا پڑے گا اور جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو اس انداز سے آخرت کا یہ منظر سامنے آ رہا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ اس وقت یہ اگلی جب گھڑی آ جائے گی، فیصلے کا دن آ جائے گا، کیونکہ بار بار کہتے ہیں کب یہ بات کو، کب بتایا؟ فیصلے کے دن، تھوڑا انتظار کرو، فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ فیصلے کے دن حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سارے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو، گھیر لاؤ، فرشتوں کو حکم، گھیرو ان کو، ان سارے ظالموں کو، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، ان کے جو بھی ان کے طریقے پر تھے، جو بھی ان کے دوست تھے، جو بھی ان کے اہل و عیال تھے، جو بھی اس راستے کے اوپر تھے، کفر و شرک کے راستے کے اوپر، ان کے معبودوں کو بھی، اور ان کے اکابرین کو بھی، ان کے علماء کو بھی، ان کے استادوں کو بھی، سب کو گھیر کے لاؤ۔ اور یعنی جن جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے، یہ ساری دیکھیے لسٹ نہیں دی گئی ہے، بس ایک عام بات، یہ اللہ کی کتاب کا انداز ہے کہ اللہ کی بندگی والے ایک طرف ہو جاؤ۔ دوسرا پچھلے درس میں آیا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں امتحان کی جگہ اکٹھے تھے، لیکن آگے آپ فیصلے کا دن ہے، اب علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہاں بتایا گیا سب کو اکٹھا کرو، اور اللہ کے علاوہ، یعنی ایک تو اللہ کی بات ماننے والے تھے، اور ایک اللہ کے علاوہ اوروں کی بات ماننے والے تھے، مقابلے میں باتیں مانتے تھے، کتاب اللہ کے مقابلے میں تفسیریں لائے تھے، بحث کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، بڑے بڑے جتھے اور جماعتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، چاہے کتنے ان کے دعوے ہوں ایمان کے، اور کتنے زبردست قسم کے نام چن کے رکھیں،
اور سمجھتے ہیں بس اس نام سے اللہ متاثر ہو جائے گا. بتاؤ زہر کے اوپر اگر آپ مٹھائی لکھ دیں تو مٹھائی بن جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ حقیقت ہوتی ہے. تو بتایا گیا کہ ان کو ذرا دکھاؤ جہنم کا راستہ، جو دنیا میں ان کو ڈرایا جاتا تھا نا. اور آگے سے جواب دیتے تھے صوفی صاحب کہ تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں، جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے، کہ جہنم کی بات کیا، کون ڈرا رہے ہو؟ تو یہ ڈراوے ان پر اثر ہی نہیں کرتے تھے. مالک فرماتا ذرا دکھاؤ ان کو جہنم کا راستہ. سامنے جہنم بے قرار پھٹے جا رہی ہے، اپنے کافروں اور مشرکوں کو اپنے اندر لینے کے لیے بے قرار ہے. اب ذرا دکھاؤ ان کو جہنم کا راستہ. اور ذرا انداز دیکھیے مالک کا، جیسے فرشتے ان کو گھیریں گے مالک کہے گا ٹھہرو ٹھہرو، ایک بات پوچھنی ان سے، ذرا روکو ان کو ذرا روکو. ایک دم پہلے ایسے دھکا دے کے پھر کر روکو ان کو ذرا. منظر کشی دیکھیے، ان سے ایک بات پوچھنی ہے، جہنم میں جانے سے پہلے پوچھنی ہے. ٹھہراؤ ان کو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. اور کیا ہو گیا ہے، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بات پوچھی مالک نے، کیوں مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو بڑے دعوے تھے، پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاکل اندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دا دو جہانا اندر. اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے تو گویا عہد و پیمان کیے ہوئے اپنے مریدوں سے کہ حضرت صاحب اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے مریدوں کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. اچھا، اور پھر آخری راؤنڈ ماریں گے. کہتے ہیں آخری راؤنڈ، فائنل راؤنڈ عبد القادر جیلانی کا ہوگا جنت میں داخل ہونے سے پہلے. جہنم کے دروازے پر جا کے ذرا مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فرشتوں سے پوچھیں گے میرا کوئی مرید تیرے اندر؟ فرشتے سمجھ جائیں گے کہ حضرت آپ کا مرید اور یہاں. تو اس کے بعد ایسے ٹہلتے ٹہلتے جناب جنت کے دروازے کو ٹھوکر سے کھولیں گے، اندر جا کے کہیں گے کہ یہ ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے. وہ پہلے عبد القادر جیلانی کا ایمان ثابت کرو. اس کی کتابوں کے اندر کتنے کتنے کفریہ اور شرکیہ اور خدائی کے دعوے ہیں، ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں. مالک فرماتا ہے میں ان کو روکوں گا کہ مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پیر صاحب کدھر گئے؟ آپ کے پیرانے پیر کدھر گئے؟ بڑے بڑے لیڈر تمہارے کدھر گئے؟ بڑے بڑے جتھے اور بڑے بڑے اقتدار تمہارے کدھر گئے؟ کدھر گئے تمہارے وہ سارے جتنے سہارے تھے دماغوں کے اندر کہ ادھر مدد کریں گے، سفارش کریں گے؟ بتاؤ کدھر گئے، کہاں گئے؟ تو یہ ایک بات ان سے پوچھ کے مالک ان کو گویا آپس میں لڑا دے گا. کیا ہے تو بالکل گھٹنے ٹیک گئے ہو. اس کے بعد اس سوال کے بعد جواب انہوں نے کیا دینا ہے؟ اب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اس ایک بات سے وہاں جہنمیوں کی آپس میں تلخ کلامیاں ایک دوسرے کی طرف اور باہم تکرار کریں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، دیکھیے کیسی منظر کشی ہے، کوئی بات نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. پیروی کرنے والے مرید اپنے پیروں سے کہیں گے، ووٹر اپنے لیڈروں سے کہیں گے، جوان اپنے جرنیلوں سے کہیں گے، اور اسی طرح کا جو بھی ہے شاگرد اپنے استادوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، یعنی کتنی تمہارے وعدے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری چیزیں ہیں، اب تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں مدد نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ آگے چلنے والے جواب دیں گے بلکہ نہیں، خود تم ایمان لانے والے نہیں تھے. کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے تمہارا زبردستی کیا، پیچھے دوڑتے تھے، تمہیں یہ خود ایکٹیویٹیز والا دین چاہیے تھا کہ جو شغل میلہ ہو، یہ جناب چادر جا رہی ہے، ڈول ٹمکے ساتھ ہو رہے ہیں، کیسے منظر، کیسی عورتیں تک آ کے دھمال ڈالتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، عرس آیا، سالانہ عرس آ گیا جی، بابا جی کا عرس آ گیا. اور یہ ساری چیزیں تھیں. الیکشن کے دنوں میں کیسا زور ہوتا تھا تمہارا، کس طرح تم اپنے گھروں کو وقف کر دیتے تھے، ان کے پورے بناتے تھے، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے جناب دفتر بناتے تھے، کیسی کیسی تم نے معاملات کیے تھے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی زور تھوڑا ہی تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تم چاہتے ہی یہی تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کی مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے، چونکہ سارا منظر اس سے پہلے دیکھ چکے ہوں گے، سارے فیصلے کے سارا کہ اللہ کی وہ بات پوری ہوگی. اب ساری باتیں دنیا کی بھی یاد آ رہی ہیں کہ دنیا میں لوگ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اس راستے کا ٹھکانہ جس پر تم چل رہے ہو، یہ یہودیت کا راستہ، نصرانیت کا راستہ، پھر یہ ہندوازم، سکھ، پھر مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، بریلویت کا راستہ، دیوبندیت کا راستہ، اہل حدیثیت کا راستہ، سلفیت کا راستہ، صوفیزم، جمہوریت کا راستہ، ان کا ٹھکانہ جہنم کیا گیا. کسی نے نہیں بتایا تھا، یہ کانوں میں بات نہیں پڑی تھی. اپنے اکابرین کے ساتھ جاؤ گے وہاں یہ سارے تمہارے ہوں گے، کسی نے نہیں بتایا تھا.
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نبی علیہ السلام گلیوں کے اندر چڑھ کے یہ دعوت دیتے تھے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، یہ تمہاری ساری مورتیاں بھی، تمہاری تصویریں بھی، تمہارے گنبد بھی، تمہارے مزار بھی، سارے کے سارے جنہوں نے تمہیں اللہ کے علاوہ گمراہ کیا ہے، تمہارے اکابرین بھی سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. وہ کسی نے نہیں بتایا تھا. یہ بات کئی جگہ قرآن میں آئی ہے، صرف یہاں نہیں، ہر جگہ. جیسے ابھی یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور پھر جیسے جہنم کے دروازے کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو جو جہنم کے دروازے کے اوپر فرشتے ہوں گے وہ پھر کہیں گے بے ایمانو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایک دن یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا تمہیں. تو وہ کہیں گے بتایا تو تھا، داخل ہو جاؤ بے ایمانو، بتایا تھا، تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے، بالکل اللہ کا انصاف ہوا ہے، کیونکہ وہ انصاف کرنے والا رب ہے، انصاف کرنے والا رب ہے. تو اس طرح یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو عذاب کا فیصلہ ہے اللہ کا بالکل چپک گیا. سو کہیں گے ہم نے تم کو بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہم تمہیں خود بہکایا جس طرح خود بہکے ہوئے تھے. تو جس طرح یہ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھو کس طرح اللہ کے بندوں یہ مزاروں کے اوپر جا کے کیسی کیسی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. او خواجہ کا دربار ہے، مانگو مانگنے والوں، یہاں قبول ہوتی ہیں دعائیں، یہاں کھوٹی کھری ہوتی ہے، یہاں داتا ہے جو لیاں بھر بھر کر دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی. خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ بالکل دل کے اندر جو بات رکھو داتا صاحب جاؤ، سیڑھیاں ابھی چڑھ رہے، ابھی مزار کے پاس پہنچ کے تو برکات کا کیا حال ہوگا، ابھی صرف سیڑھیاں چڑھ رہے ہو، سونے کا دروازہ بائیں طرف ہے، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو، دعا کے اندر یہ رکھا ہے حلوے کی پلیٹ، تو سامنے سے حلوہ کا پلیٹ لیتے ہوئے کوئی مرید دوڑتا ہوا آئے گا. اگر مٹھائی رکھ لیا دماغ کے اندر تو مٹھائی کا پیکٹ ڈبہ لے کے سامنے آ جائے گا. کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کے ہری پگڑی والوں کا آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بازار پر جاتے ہو بابا جی کو بالکل سامنے سے جو پاؤں والی سائڈ سے اوپر جایا کرو، کہیں سر والی سائڈ سے نہ چلے جانا، یہ ایسی گستاخی ہوگی. کیونکہ حضرت صاحب کو ایسا منہ کر کے ایسا کرنا پڑے گا، پیچھے جب کرنا پڑے گا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، بتاؤ. تو اس کے اوپر کسی نے تبصرہ بھی ساتھ لکھا، اس نے کہا بالکل احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت صاحب جب پیچھے مڑیں گے ہو سکتا ہے گردن میں پٹھے کھچیں اور درد ہو اور اس سے ان کی موت واقع ہو جائے، مردے کی کہیں موت واقع نہ ہو جائے. اندازہ لگائی، ایسی احتیاطیں کرتے، بڑے بڑے قصے، بڑی بڑی کہانیاں سناتے. ان صوفیوں کی ساری کتابیں پڑھیں، اللہ کے بندو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، معین الدین چشتی کی کتابیں پڑھو، علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھو، مجدد الافزانی کے ملفوظات پڑھو، اور شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین پڑھو، حجت اللہ البالغہ پڑھو. ایک سے ایک عجیب انداز ہے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب عبد الرحیم صاحب کے سامنے سلطان محمد آیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ سلطان محمد تمہارا گھوڑا تو بہت ہی زبردست ہے، بڑا نسلی گھوڑا ہے، لیکن عمر کم ہے اس کے. اندازہ لگائے عمر کے یہ جاننے والے ہیں. اور مرید ایسا کامل تھا کہ اس نے کہا کہ بالکل صحیح حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں، کیسے غلط ہو سکتا. ایک دم ایسی عجیب بات آئی ان کے ذہن میں، ان کا حضرت کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس گھوڑے کی عمر میری بیوی کو لگا دو، بیوی سے بڑا تنگ ہو جائے تو بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دو. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب نے تبسم فرمایا، اندازہ لگائیے، مسکرائے کہ کیسی بات میرے مرید کے ذہن میں آ گئی. ساتھ ہی کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہو جائے گا، کر دوں گا ایسا. اور پھر ایسا ہوا، یہ نہیں ہوا. گھوڑا اس نے بڑی عمر پائی اور بیوی مہینے ڈیڑھ کے اندر ہی فارغ ہو گئی. تو یہ حال ہے اللہ کی بات. یہ تو والد صاحب کا معاملہ ہے. ذرا تایا اور چچا کی بات سنیے. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے اپنی مریدوں کے اندر، اور مرید میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب اولیاء اللہ کہاں ہیں، نظر کو نہیں آتے. تو ان کو جوش آ گیا، ان کی غیرت نے ایسا. اس نے کہا کس کا نام لے، کس کی بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہا ہے. تو باجزید بستامی ان کے کیا کرتے تھے، کہتے ہیں جس پر نگاہ ڈالتے تھے روح کھینچ لیتے تھے، ان کے اندر نگاہ سے روح کھینچ لیتے تھے. بتاؤ اللہ کے بندو، پھر جنگیں کیوں ہوئی تھی، جنگ بدر کیوں ہوئی تھی، نگاہ سے سارے کی روح کھینچ لیتے نا. وہ فرشتے کیوں آئے تھے، یہ روح کھینچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے تصدیق بھی کی، انہوں نے کہا ہاں باجزید بستامی ایسا کرتے تھے، روح کھینچتے تھے. ایک کفر کی تصدیق کی گویا، لیکن روح دوبارہ نہیں ڈال سکتے تھے. اور کہتے ہیں میرے اندر وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جس کی چاہوں روح کھینچوں اور جس کی چاہوں روح پھر ڈال دوں. اور یہ مجھے تربیت ملی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے. اندازہ لگائی کتنے بڑے بڑے جھوٹ انہوں نے گڑے اللہ کے بندو. نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا ابراہیم، اپنی گود کے اندر روح نکل رہی ہے، واپس نہیں کر پا رہے ہیں. اپنی بیٹی کا بیٹا لخت جگر، اپنی گود کے اندر روح نکل رہی ہے، روح واپس نہیں کر پائے.
کتنی اور بھی اموات ہوئی ہیں، کسی کی روح واپس نہیں کر پائے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے تایا کرتے تھے، اور پھر پریکٹیکل کر کے دکھایا. ایک دم نگاہ ڈالی اپنے سامنے ایک مریض کے اوپر، تڑپ کے گرا اس سے نیچے. سب کو کہا جے کو چیک کرو نبض مرا یا فراڈیا ابھی تک ایسے بہانے کر رہا ہے. سب نے چیک کیا، ان کا بالکل مر گیا، فارغ ہے حضرت صاحب. ان کا اگر کہو تو اسی طرح میت کی حالت میں چھوڑ دو، اور اگر کہو تو دوبارہ زندہ کر. سب نے سفارش کی کہ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے میں ترس کھائیے. اس کے بعد دوبارہ نگاہ ڈالی، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ قصے اللہ کے بندوں کیسے کیسے، یہ جب قصے سنو گے تو اس کے بعد بتاؤ اللہ کے بندوں کیا دماغ بنے گا آپ کا؟ انسانوں کے بارے میں آپ کا کیا بنے؟ انسان ہے یا چھوٹے چھوٹے خدا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہی بیٹھے ہوئے، ان کی خدائی کا بڑا شوق ہے. کبھی بندگی کا شوق چڑھا تو بندگی میں اپنی محنتیں کی، اور کبھی خدائی کا شوق پڑا تو ایسے دعوے کیے. سارے ایک سے ایک رنگین قصہ ہے، یقین کرو. سنانے پر اگر میں آ جاؤں سارے کے سارے تو اگلا رمضان آ جائے گا، یہ قصے ختم نہیں ہوں گے. اتنے قصے ان کی کتابوں کے اندر. مالک فرماتا ہے اس دن پیر صاحب، پیران پیر بھی کہہ دیں گے، یہ سارے لیڈر بھی کہہ دیں گے کہ جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے تمہیں اسی طرح بہکایا، قصے سنا سنا کے بہکایا تمہیں. اس طرح وہ آپس میں اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، گٹھے ہوں گے بالکل. فرمایا ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. مالک فرماتا ہے مجھے انداز دیکھیے اللہ کتاب. مالک فرماتا ہے جو مجرم بن کر آئے گا، یہ جرم ہے مجرم بن کر نہ آنا، مشرک بن کر نہ آنا. باقی بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرے گا آپ کی عقل کو حیران کر دے گا. ایسے ایسے قصے بھی، ایسی ایسی حدیثوں کے اندر مالک کی رحمت جوش میں ہوگی. مالک اپنے مومنوں کو معاف کرے گا. ہمارے علاقے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماری کٹی کے بخش سی. ہماری زبان کے اندر پٹھواری زبان، ماری کٹی کے اللہ تعالیٰ بخش سی، یعنی مارنے کے بعد سزائیں دینے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ہم ان کو کہتے ہیں ماری کٹی کے بخشی، مومنوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ماری کٹی کے بخشی، کافروں مشرکوں کی کٹنا رہسی، مارنا رہسی، وہ کدا بھی نہ بخشی. یہ باتیں اللہ کے بندوں ان کو پہنچانی ہے، ان کے کانوں تک پہنچانی ہے کہ تمہیں غلط بات بتائی گئی ہے، تمہیں آدھی بات بتائی گئی ہے، پوری بات نہیں بتائی گئی ہے. تمہیں آدھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھو جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ ابھی اگلی بھی بات ہے اسی نبی نے کہی ہے کہ یشرک باللہ شیء دخل النار، کہ شیء بھی شرک کر کے آگے کلمہ پڑھنے کے باوجود تو پھر تم آگ میں ظاہر ہو جاؤ گے. اور قرآن کی آیت اگر سننا چاہتے ہیں اس کی تصدیق میں سورہ یوسف 106 نمبر آیت مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اس طرح مانتی ہے، مالک فرماتا ہے مجھے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طرح مانتی ہے، ایمان اس طرح لاتی ہے، الا وهم مشرکون، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو یہ شرک چھوڑ دو. ہماری دعوت صرف اتنی ہے بھائیو، یقین کرو کچھ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائیو جو تمہارے اندر یہ شرک ہے اس کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. ایک لمحے کی بات ہے، کوئی زیادہ آپ نے پہاڑ نہیں کھودنے ہیں. کہہ دو اللہ اکیلا ہے بس، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، یہ جو نام رکھے گئے یہ تمہارے باؤ اجداد نے رکھے ہیں، ان علماؤں نے رکھے ہیں، گمراہوں نے رکھے ہیں، مارے گئے. بس ان کو یہ نام نہ دو، یہ نام میں شرک ہے. واسطے وسیلے نہ دو کہ یا اللہ فلاں کی وجہ سے مجھے دے. بتاؤ کتنی بڑی اللہ کی توہین ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ غور کرو کہ فلاں کی وجہ سے، اس کا مطلب تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے پیدا کیا تمہیں، بے حق کے فلاں، بے حرمت فلاں. بتاؤ فلاں کے حق وہ کیا اللہ کے اوپر کسی کا حق ہے؟ بتاؤ ذرا. تو اس انداز سے کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی. کوئی رکوع اور سجدے ثابت کر رہا ہے، کوئی چادریں ثابت کر رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈے کو اسلام ثابت کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کے ساتھ اسلامی جمہوریت. بتاؤ اسلامی جمہوریت ہے یا امریکی جمہوریت ہے؟ یہ ساری کی ساری تمہاری شیطانی قصے اللہ کے بندو. اسلام بالکل سادہ دین ہے، ایمان. اور ساری تاریخ کتنی شاندار تاریخ، انبیاء کے واقعات، نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کرام کے واقعات سارے موجود ہیں. جنگیں موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آتی. بڑے بڑے لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، عسکری لیڈر ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اس وقت سمجھ آ جائے گی. اگلا دیکھو منظر، وہاں بھی جانا پڑے گا. اس روز مالک فرماتا ہے یہ سارے اکٹھے ہوں گے وہاں، اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. اب دیکھیے ہجے کر کے بتایا جا رہا ہے. قرآن کا یہ انداز دیکھو، ذہن میں آتا ہے اتنا خوفناک انجام. یہ کون لوگ ہوں گے؟ مالک فرماتا میں بتاتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں بتائے گا. مالک فرماتا میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہوں گے. مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہاں بھی پھر وہی بات، صرف لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے. مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، گھمنڈ میں آ جاتے تھے کہ ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی تھی، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو معنی جانتے تھے مشرکین مکہ کیا معاملہ ہے. آج ہمارے اجمیوں کو
ایک عربی کے لفظ سے دوسرے عربی لفظ میں ڈال دیا گیا تو ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے 360 کی چھٹی، ان کی کھال اتار دی گئی، پہلے لا تلوار لگائی ان کے اوپر، ان کی داتائی کے اوپر، ان کی دستگیری کے اوپر، ان کی مشکل کشائی کے اوپر، ان کی حاجت روائی کے اوپر، ان کے رکوع اور سجدوں کے اوپر، ان کے واسطے وسیلوں کے اوپر، ان کی بحق فلاں بہمت فلاں کے اوپر لال چلائی گئی۔ لا ہے، نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کی، باقی سب بکواس ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی توہین ہے، اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد جنت میں جاؤ گے؟ اللہ نے جنت ایسے گندے لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ یہ جنت کی توہین ہے، شرک کرنے والا جنت میں داخل ہو، اور یہ جہنم کی توہین ہے کہ کوئی شرک کرنے والا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یار اس انداز سے پرفیکٹ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ فرمایا۔ یہ گمان کرتے تھے کہ، اور آگے سے کہتے دیکھو ایک کیسی منظر کشی کی مالک نے ہر جگہ، صرف گمان نے آگے سے کہتے تھے ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ شاعر مجنون نبی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے گویا کہ شاعری کرتے ہیں، مجنون دیوانے ہیں، پاگل ہیں، اور ان کے ساتھ جو مل گئے ہیں دیوانے، ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، بالکل بیوقوف قسم کے لوگ ان کو مل گئے، ایک جماعت جتھا بن گئی ہے، اور اس جماعت کے اوپر جو پھیلی آگے جا کے ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، کل پرسوں ایک حدیث شیئر ہوئی تھی گروپ کے اندر کہ ایک صاحب آئے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، جب سنا کہ یہ مکے میں ایک آدمی ویسے باتیں کرتے، آ کے بات چیت کی ہے نبی علیہ السلام سے، اور کہنے لگے کہ آپ کون سے آپ کے کتنے ہیں آپ کے ساتھی، کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آزاد ہے ابو بکر اور ایک غلام ہے بلال۔ بلال ابھی آزاد نہیں ہوئے لیکن مومن ہے، خبر تو پہنچ گئی، پھیل گئی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اب کیا کریں، وہ غلام ہیں، سختیاں ڈھیل رہی ہیں، اتنے زیادہ پتھراؤ ان کے اوپر ہوتا تھا کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، یقین اتنا پتھر مارتے تھے، اور کہتے تھے بلال بس ایک لفظ ہمارے کسی معبود کے لیے ہلکا سا بول دو، ہم سب کچھ ختم کر دیں گے تمہارے ساتھ، کوئی سزا نہیں۔ اور آگے سے بلال کہتے تھے میری زبان پر ان کے لیے کوئی حمایت کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پتھر کے اوپر لکیر کی طرح دل کے اوپر ثبت کر دیا۔ ایک وقت گزرا ہے، آج کہتے ہیں اسلامی ریاست قائم کر دیں گے، مدینہ ریاست بنائیں گے۔ مدینہ ریاست ایسے بنی تھی، ایک آزاد ابو بکر ہے پہلے ساتھ دینے والے، اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا ہو اور کچھ تھوڑا بہت اس نے اس طرح سوچا نہ ہو، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ اور کہا کہ آخری دنوں کے اندر کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، مسجد کی طرف جو کھلتے ہیں دروازے سب بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر کے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا بدلہ میں نے اتار دیا، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی احسان ہوا ہے دنیا کے اندر، ہر ایک کا میں نے بدلہ اتار دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ان کا بدلہ تو اللہ ہی اتارے گا۔ اللہ کے بندو، یہ دین کی حمایت کرنے کی وجہ سے ہے، دین کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہے۔ آج کتنے بدبخت ہیں کہ ایسی شخصیات کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور ان سے بڑے بدبخت ہیں جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام بالکل واضح ہے۔ تو بتایا گیا کس طرح کافر مشرک ہر دور میں مومنوں کو یہی بات کہیں گے، پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، شاعر کہیں گے، مجنون کہیں گے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی، یعنی حق دعوت اٹھی تھی، یہ توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، رسولوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ رسول سچے گزرے ہیں، کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں گزرا ہے، کوئی بھی اللہ کا چاہتا اور لاڈلا نہیں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، سارے مومن تھے، دیندار تھے، ان کے راستے پر چلو، یہ دعوت ہے۔ تو فرمایا اب ایسے لوگوں جنہوں نے مخالفت کی ان کو لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہیں، اور تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے تمہارے اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ حضرت صاحب یہ جو خون اور پیپ کی وادیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت صاحب علامہ صاحب کو یاد کرو، دنیا کا کچھ معاملہ یاد کرو، وہاں کیا ہوتا تھا، تم تو مومنوں کے خلاف جلوس نکالا کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، تم پرچے کٹواتے تھے، جیلوں میں ٹھونستے تھے، مارتے تھے، کیا کچھ تم نے نہیں کیا تھا دنیا کے اندر۔ حضرت صاحب علامہ صاحب کچھ یاد تو کرو۔ تو اس کے بعد تمہارے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے بالکل عین انصاف ہو رہا ہے۔ فرمایا اس انجام سے اگر کوئی بچیں گے تو اللہ کے چنیدہ بندے ہوں، جن کو مالک نے کفر شرک کے بچا لیا ہوگا، وہ بندے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا وہاں رزق ہے، بہت زبردست وہاں کھانے ہیں، ایسی ایسی چیزیں، فرمایا طرح طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتیں بھری جنت جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ دیکھو ایک طرف یہ انجام، بات ایک ہے، اتنی بات ہے، کلمے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، اللہ جانتا ہے، کوئی ذاتی جنگ نہیں، ایک اللہ کے وقار کا معاملہ ہے، اللہ کی عزت کا معاملہ۔ ہم تعداد کو ہم نہیں دیکھیں گے تعداد کتنی ہے، تعداد کا معاملہ نہیں ہے،
مالک فرماتا ہے اکثر مشرکین، اکثریت مشرک ہوتی ہے، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی ہے، اکثریت جاہل ہے۔ پھر جہنم کا معاملہ بتایا کہ جہنم کے اندر ریشیو یہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا، جس طرح کالا بیل ہو اور ایک معمولی سا دبا اس پر سفید ہو، یہ جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ بتاؤ پھر بھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بتایا کہ ان کے اندر عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، کیسے بڑے بڑے تخت ہوں گے، اندازہ لگے سونے اور چاندی اور جواہرات سے جڑے ہوئے، ایسے ایسے خوبصورت تکیے، ایسے فرمایا ایسے ان کو مشروبات ساگر بار بار کر ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے، ساگر ایسے آئیں گے، خدمت گزار بیٹ مین چھوٹے چھوٹے جو لڑکے خادم ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، ایسے خوبصورت، کوئی لا رہا ہے کہ جا رہا ہے کہ آ رہا ہے، ایسے ایسے ان کے حکم اور اشاروں کے اوپر دوڑ رہے ہیں۔ فرماتا ہے یہ چمکتی ہوئی یہ مشروبات ہوں گے، پینوں والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی۔ بتائیے جس کو اللہ لذت کہے گا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جس نے زبان بنائی، جس نے مشروبات بنائے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے لذت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا لذت کے ساتھ بھرپور یہ کھانے، اور نہ ان کے جسم کو کوئی سے کوئی ضرر پہنچے اور نہ ان کی عقل میں کوئی خرابی۔ ایسے یہاں دنیا کی مشروبات یہ دیکھیں کتنی شرابیں ہوتی ہیں، کتنی دماغ بھی خراب، جسم بھی خراب، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے دیوانے ہو کے پھرتے ہیں۔ کس طرح اندازہ کریں؟ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مشروبات پینی ہے تو ادھر آؤ۔ فرمایا ان کے پاس نیچی نگاہیں والی خوبصورت خوبصورت آنکھوں کی تعریف کی مالک نے، اور جس اللہ نے وہ آنکھیں بنائی ہوں گی وہ کیسی بنائی ہوں گی مالک؟ ایسی ایسی خوبصورت خواتین وہاں ہوں گی اللہ کے بندو، ان کی بیویاں بنا دی جائیں گی۔ یہاں تو دیکھنا بھی دوسری خواتین کی طرف حرام کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چند دن صبر کرو، یہ ملنے والا ہے تمہیں۔ بتاؤ جس کو یہ خیال آ جائے مجھے مالک یہ دینے والا ہے، وہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کی طرف نگاہیں اٹھائے گا؟ فرمایا ایسی خواتین ان کی بیویاں بنائی جائیں گی، ایسے نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں، ایسی خوبصورتی کا انداز بتائیے خواتین کا۔ فرمایا پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ۔ اب ایک اور مکالمہ جاؤ، یہ بڑا سننے کے لائق ہے۔ دیکھیں آگے جا کے جو آپس میں بات چیت ہوگی وہ بھی اللہ نے آج دنیا میں بتا دی۔ بتاؤ یہ ساری باریکیاں ہیں ایمان عقیدے کو سمجھنے کے لیے، تاکہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے یہ کچھ ہونے والا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ورنہ وہاں جا کے یہ سننا ہی سننا تو ہونا ہی ہونا، تو اللہ نے آج بتا دیا۔ فرمایا آپس میں گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک امنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، ایک کوئی اٹھنے بیٹھنے والا، جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کسی نجی محفل کے اندر بیٹھے ہیں دو، اور یہ بات چھڑی ہے ایمان عقیدے کی کہ یہ جو دعوت اٹھی ہوئی ہے کیا مسئلہ، تم بھی اس کو ماننے لگے ہو، تم بھی کیا اس طرح کا نظریہ تمہارا بھی چینج ہو گیا ہے، خیالات چینج ہو گئے تمہارے بھی، ان کی باتیں مانتے ہو، تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے، کیونکہ یہ دعوت تھی۔ آج کہتے ہیں مر کے مٹی کو نہیں ہوتا ہے، اور مر کے مٹی ہوتا ہے انسان، کلو ابن آدم یاکلو التراب کہا گیا حدیث کے اندر، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ ہر ایک نے مر کے مٹی ہو جانا، اور یہاں اعتراض کرنے والوں کا اعتراض نقل کیا جا رہا ہے کہ جب ہڈیوں کا خاک اور پنجر بن جاؤ گے تو پھر ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اب کیا دیکھنا چاہتے ہو اسے؟ یعنی یہ خیال اس کے دل میں صرف آیا۔ مالک فرماتا دیکھنا چاہتے ہو وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ بات اس نے کہہ دی، لیکن اب اس کا ٹھکانہ کہاں بن گیا ہے؟ فرمایا یہ کہہ کر وہ جھکے گا جہنم کی گہرائی میں، اس کو دیکھ لے گا، اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا۔ اس کو کہے گا وہ جنتی، اس کو اس جہنمی کی طرف خیال کر کے، بے ایمان تو مجھے اگر تیری بات میں مان لیتا، میں کسی فرقے میں چلا جاتا، میں کسی مسلک کے پیچھے چلا جاتا، میں کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا، اللہ کی بجائے ہم کسی اور کی بات مانتے اگر تیرے کہنے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری بڑی پگڑی کی وجہ سے، تمہاری گدی کی وجہ سے، تمہاری دونس کی وجہ سے، تمہاری بادشاہت کی وجہ سے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر اس وجہ سے ہم تیری بات مان لیتے اللہ کے مقابلے میں تو آج یہاں جکڑے ہوئے آتے تیرے ساتھ۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اگر 100 سال کیا کروڑ سال بھی دنیا میں کوئی بادشاہ بن کے پھر وہاں جکڑا ہوا جائے تو کیا اس نے کمایا کیا؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ غور کرو عقل مندو، اگر ذرا بھی دماغ کام کرتا ہے تو۔ فرمایا پھر وہ خوشی سے اچھلے گا اور کہے گا میرے رب کا اگر فضل نہ ہوتا۔ دیکھیں وہاں بھی عقیدے کی بات ہے، آج ہم کوئی اپنی بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہوا، یاد رکھیے ہمارے رب نے ہمیں بچایا ہے، ہم بچنے والے نہیں تھے۔ جال بڑے زبردست تھے، ہر طرف جالت پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء تھے، بڑی بڑی پگڑیاں تھیں، بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑی بڑی تعداد تھی، اور سہانے خواب تھے اور مستقبل کی رنگینیاں تھیں، لیکن ہمارے مالک نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ۔ دنیا میں تو سلیکٹڈ کا تانا دیتے ہیں کہ تم سلیکٹڈ ہو، ہم خود کہتے ہیں ہم سلیکٹڈ ہیں، ہمارے مالک نے ہمیں چنا ہے، اپنے دین کے لیے چنا ہے، بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے۔
فرمایا وہ کہے گا اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو آج پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے آئے ہیں. اور پھر اندازہ لگائیے پھر وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. کیسی منظر کہے گا اب ہمیں کوئی مرنا نہیں ہے, بس ختم مسئلے ہو گئے دنیا کے اندر, جو مرنا تھا مر گئے, ایک دفعہ موت آیا, اب کوئی دوبارہ امتحان کوئی نہیں ہے, اب ہمیشہ ہمیشہ کی جنتے ہیں, مالک کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ, یہ کچھ ہونے والا اللہ کے بندوں. اور پھر کہے گا اب کوئی عذاب نہیں, اب کوئی امتحان نہیں, امتحان ختم. تو اس بات کے اوپر پھر مالک اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہے ہیں. مالک فرماتا ہے یقیناً یہی عظیم شان کامیابی ہے. کامیابی کا لفظ دنیا میں بڑا کامیاب ہو گیا جی, پاس ہو گیا جی, بڑی 99% پرسنٹیج آئی ہے. بتاؤ 99 کیا 100% تم ہر امتحان میں لو, بڑے بڑے ایوارڈ اور میڈل تمہارے پاس ہوں, اور اس کے بعد تم جہنم کی آگ میں چلے جاؤ تو میڈل تمہارے کس کام ہے؟ بتاؤ اللہ کے بندہ. وہاں اتنی فکر کھائی جا رہی ہے, والدین کو فکر ہے میرے بچہ آج اسکول نہیں گیا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اتنی پریشانیاں ہیں, بہتر سے بہتر اسکول میں جائے, یہ ہو. پر اندازہ لگاؤ ان کی بدبختی دیکھو, محنتیں کر کر کے ان کے دماغ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, اور پھر بھی اگر 95% بھی لے جائے منہ پھر بن جاتے ہیں لوگوں کے. 99 کیوں نہیں لیے؟ بتا, پریشانی ادھر کی ادھر ہی ہے. اس لیے ان چکروں سے نکلو, اللہ کے بندے نکلو ان چکروں سے. باقی دوسرے نہیں نکلیں گے, وہ تو سمجھ, آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے نا, لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنی یہ ٹینشن کا معاملہ نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعلیم جتنے شاباش دو, حوصلہ افزائی کرو, حوصلہ شکنی نہ کرو اس انداز سے. مجھے ابھی تک یاد ہے کراچی میں جب میں گیا تو ہمارے پڑوسی تھے وہاں, ان کا ایک بیٹا سا ذرا, تو وہ سارے اس کے جو لڑکے تھے نا اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ فیل ہو گیا, یہ فیل ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا, اس نے کہا اسلامیات میں پاس ہو, اسلامیات میں پاس ہو. میں کہ اسلامیات میں پاس ہو؟ کہتا اسلامیات میں کہا بس ٹھیک ہے, باقی کوئی اس طرح مسئلہ کوئی نہیں ہے, اسلامیات میں تو پاس ہونا. تو یقین کرے وہ بچہ ایسا خوشی سے اچھلا, اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا, اس نے گھر والوں نے ہمیں بتایا, کہتے ہیں انکل کہہ رہے ہیں اسلامیات میں پاس ہو, باقی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہوتا ہے ذہنی تربیت بچوں کی. فرمایا یہ عظیم شان کامیابی ہے, ایسی ہی کامیابی حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں. صحیح معنوں میں جو شوقین ہو, عیش کے شوقین ہو, خوشبوؤں کے شوقین ہو, اچھے کپڑوں کے شوقین ہو, اچھی گاڑیوں کے شوقین ہو, اچھی بیویوں کے شوقین ہو, جو کچھ شوق ہے, اچھا مزاج ہے, مالک فرماتا ہے اس فیلڈ میں آؤ, جہاد کرو اللہ کے راستے میں. اور پھر دیکھیے یہ بات بتا کے پھر کہا بولو یہ ضیافت اچھی ہے. پھر غور و فکر کی دعوت دے رہا مالک, ایک طرف یہ کچھ ہے, ایک طرف یہ کچھ ہے, اب بتاؤ کون سی بات اچھی ہے؟ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. پھر جنم کا ذکر, یا زقوم کا درخت, یعنی ایک طرف یہ عیش و آرام ہے, ایک زبردست نعمتیں ہیں, یہ بادشاہیاں ہیں, اور یہ اچھی ہے, یا زقوم کا درخت جو تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا. بتاؤ پھر وہی بات, زقوم جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ آج زمین پر پھینک دیا جائے, یہ زمین گھاس اگانا چھوڑ دے, اتنی کڑواہٹ ہے اس کے اندر. اس جہنمی کے منہ میں جب ڈالا جائے گا, نلے کی طرح اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. بتاؤ اللہ کے, اور کانٹے اس کے ساتھ لگے ہوں گے, گلے میں پھنس جائے گا. فرمایا اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے, ظالموں کے لیے. کیونکہ جب یہ انداز بتایا گیا ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے, تو مشرکین ہنسنا شروع ہو گئے. اندازہ لگا, یہ سنو جی, ایک طرف کہہ رہے آگ لگی ہوئی ہے, اور پھر کہہ رہے بیچ میں درخت اگے. اس طرح مذاق اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, یاد رکھیے. فرمایا ایسے ایسے درخت ہیں جہنم کی آگ کے اندر سے, شیطانوں کے جس طرح سر ہوتے ہیں, اور جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے, اسے پیٹ بھی بھریں گے. اندازہ لگے, یہ نہیں کہ بندہ کوئی کہ اچھا ہوں گے تو میں نہیں کھاؤں گا. کیسے نہیں کھاؤ گے؟ ایسا ابلتا ہوا پانی کہ میں نہیں پیوں, کیسے نہیں پیو گے؟ مالک فرماتا ہے اس طرح پئیں گے جس طرح پیاس لگا ہوا, شدت والے پیاس والا اونٹ پیتا ہے, اس طرح پئیں گے. اس طرح ان کے دماغوں کے اندر کھولے گا, پیٹوں کے اندر جا کے کھولے گا, اور اس سے پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا, اور اس کے بعد پھر واپسی اسی دوزخ کی طرف. نظر کیسی کیسی خوفناک اذیتیں اللہ کے بندوں, صرف اس ایک وجہ سے ہے کہ اللہ کے علاوہ اور معبود جو بنائے. فرمایا دیکھیے میں آخری آیت کے ساتھ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیں پھر وہ بتایا, اب جہنمیوں کے بارے میں بتایا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقشے قدم پر چلے. یہ وہ ہیں, باپ دادا سے پایا, ہم نے بھی باپ دادا سے پایا تھا, گہر نہیں چل رہی تھی, چادریں چل رہی تھی, محرم کی سبیلیں لگ رہی تھی, ہم نے بھی پایا, لیکن ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہوا, ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے. لیکن جنہوں نے نہیں چھوڑا ان کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا, انہی کے نقشے قدم پر چلے ہیں. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, اس دور کے اندر جو توحید کی جماعت اٹھی تھی, اندازہ لگائیے, ایک شرک و کفر کے خلاف, اس کے اندر جب شرک آیا ہے تو ان کے امیر نے ابھی دعا مانگی ہے اپنے امیر کا نام لے کے کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگی اس نے, اور محمد حنیف شرک کے اوپر مرا ہے,
سجدہ تعظیمی کے اوپر مرا ہے۔ تو یہاں دیکھیے قرآن کے اندر الفاظ دیکھیے کہ یہ گمراہ لوگ اپنے باؤ داد کے جو گمراہ تھے ان کے نقشے قدم پر چلے تھے، تب یہ جہنم کی آگ کے اندر جائے، تب یہ زکوم کھانا پڑا ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات موجود ہے، فرمایا حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے کہ یہ نئے گمراہ ہے، ان میں سے ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیجے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس انداز سے بتایا گیا دیکھو یہ تبلیغ بہت ضروری ہے، کیونکہ تبلیغ کرنے کے بعد جو نہیں مانے گا اس کا یہ انجام ہونا ہی ہونا ہے، تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو، مقدمہ پورا قائم ہونا ہے، کل گواہیاں پڑھنی ہے، اور بہت ہی خوش قسمت وہ انسان ہوں گے جن کو اللہ گواہ کے طور پر اٹھائے گا۔ جب یہ کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، تو گواہ کے طور، اچھا بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، اسی وجہ سے ہمارے دشمن بن گئے، چونکہ گواہیاں پڑھ رہی ہیں۔ چور کو اس سے زیادہ دشمنی ہوتی ہے جو چوری کرتے اس کو دیکھ لینا، وہ کہتا ہے یہ مارا گیا، یہ گواہی دے گا۔ اسی لیے یہ کیوں ہمارے دشمن ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کیونکہ ان کو پتہ ہے گواہی قائم ہو جائے گی، کیونکہ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں ایمان کو، عقیدے کو، توحید کو، انبیاء کے راستے کو۔ فرمایا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ یہ اللہ کا احسان جس کے اوپر ہوگا وہ بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو آج موقع ہے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے، اور یہ دیکھیے اس میں تربیت ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی۔ یہ کتنا رحمت ہے، عام حالات میں نہیں، اس میں ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی فرما برداری میں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرو۔ اس کے بعد دیکھنا مرنے کو، موت تو 1 منٹ بعد ہو سکتا، موت آ جائے 1 گھنٹے بعد ہے، بتائیے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مرنے کے ساتھ وہ دروازہ کھلے گا، یقین کیجئے جنت کا دروازہ۔ یہ موت سے ہم طور پر ڈرا جائے، موت کیا چیز ہے؟ موت تو جنت کا دروازہ ہے ہمارے لیے، یقین کیجئے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ہے وہی تمہارے زمانے کا، یعنی لیڈر، میں مفہوم بیان کروں، لیڈر یا جو تمہارا ایسا لیڈر ہو، وہ بالکل صحیح وہ لیڈر ہے جو تمہیں موت کے آئینے میں تمہیں دکھا کے رخے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، یعنی ایسی تمہارے اندر ایک آگ لگائے ایمان کی اور توحید کی اور آخرت کا شوق ایسا تمہارے اندر ڈالے، دنیا ہیچ تمہیں نظر آئے، موت تمہیں پھر موت نہیں بلکہ جنت کا دروازہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔